اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ حافۃ اللسان یعنی کہ زبان کی سائٹس کے بارے میں ہے۔ تو جتنے بھی اگلے جو ہم مخارج پڑھیں گے، آرٹیکولیشن پوائنٹس پڑھیں گے، وہ جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے دانتوں کے نام اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئے گی، پھر آپ ان لیٹرز کو صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کر پائیں گے یا ان کے مخرج کو صحیح طرح سے نہیں جان پائیں گے۔ جیسے الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 32 دانتوں سے نوازا ہے، اور ایک ایڈلٹس میں 32 دانت ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو ان کے عربی کے نام اور ان کے انگلش کے نام اور ان کی پوزیشن جو ہے ہمارے منہ کے اندر کہاں پہ ہوتی ہے، اور کون سے دانت کون سے لیٹرز کو استعمال کرنے کے لیے بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہم آج انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو ہمارے ان میں اس پکچر میں الحمدللہ آسانی یہ ہے کہ مختلف رنگ جو ہیں وہ دانتوں کے اوپر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں ان کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہوگی۔ دیکھیں، سب سے پہلے یہ جو دانت ہیں جن کو ہم فرنٹ انسائزرز کہتے ہیں، الثنایا ان کا عربی نام ہے، اور یہ 4 ہوتے ہیں، 2 نیچے اور 2 اوپر۔ یہ جو ہے یہ اوپر کے دانتوں کا ماڈل ہے اور یہ نیچے کے دانتوں کا ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سامنے کے جو دانت ہیں ان کو ہم فرنٹ انسائزرز کہتے ہیں انگلش میں، الثنایا اس کو جو ہے عربی میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد لیٹرل انسائزرز ہیں، بالکل سامنے 2 دانتوں کے ساتھ جو ارد گرد 2 دانت ہوتے ہیں، ان کو لیٹرل انسائزرز کہتے ہیں۔ وہ یہاں پہ ریڈ کلر کے اندر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ان کو رباعیات اردو میں کہتے ہیں، عربک میں کہتے ہیں۔ پھر کینائنس ہیں ہمارے پاس بلو، یہ دیکھیں یہاں پہ کینائنس ہیں، ان کو ہم الانیاب کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس یہاں سے جو یلو کلر سٹارٹ ہوتا ہے، یہ پہلے بلو بھی آپ کو نظر آئے گا، لائٹ بلو، وہ جو فرسٹ جو ہے وہ پری مولرز ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے چوڑے دانت ہوتے ہیں ان کی نسبت، اور چھوٹے ہوتے ہیں داڑھوں کی نسبت۔ پھر ان کو ہم دواحک کہتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے التواحن، جو کہ 12 ہیں، 6 نیچے اور 6 اوپر، ٹوٹل 12 آ جاتے ہیں۔ اور پھر آخر میں بالکل 4 جو ہیں وہ ہمارے وزڈم ٹوتھ ہیں۔ تو یہ سب دانت جو ہیں وزڈم ٹوتھ کے علاوہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتے ہیں سیکنڈ پری مولر سے لے کر، سیکنڈ پری مولر جو ہے نا وہ یلو کلر میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں، یہاں سے لے کر یہ پورے کے پورے جو دانت ہیں، سم ٹائم اپر پورشن سم ٹائم لوور پورشن، یہ ہمارے جتنے بھی انشاءاللہ آگے جو ہمارے مخارج آئیں گے ان کو بولنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہم مخارج کر رہے ہیں وہ لام اور ضاد کا ہے، جس کو ہم حافۃ اللسان کہتے ہیں۔ ضاد جو ہے وہ پیچھے والے حصے سے ادا ہوتا ہے زبان کا ایج یا سائڈ آف دا ٹنگ جس کو کہتے ہیں، اور لام جو ہے وہ اس کو یہ سامنے والی جو سائڈ ہے وہاں سے یہ پروناؤنس ہوتا ہے۔ یہ دونوں لیٹرز جو ہیں یہ ٹنگ کی یا زبان کی سائڈ سے ادا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو گم لائن ہوتی ہے دانتوں کی ان کے ساتھ جب جا کے ہماری زبان لگتی ہے تو پھر ہم ضاد یا لام جو ہے وہ بولتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لام کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، لام جو ہے وہ الحمدللہ آسان، جیسے میں نے کہا تھا کہ بہت آسان لیٹر ہے، اس میں ایز سچ کوئی بھی مشکل نہیں ہے، لائٹ ان اسپیچ ہے۔ صرف یہ ہے کہ زبان کا جو سائڈ کا پہلے جو حصہ ہے، جب وہ اگلے والا حصہ جس کو امامیہ بھی کہتے ہیں، وہ جب جا کے گم لائن کے ساتھ یا دواحک سے لے کے اب دیکھیں الثنایا تک یعنی کہ انسائزرز تک، یہ جو 4 دانت ہیں یہ اس طرف جا کے جب زبان لگتی ہے تو لام جو ہے وہ نکلتا ہے۔ الحمدللہ بہت ہی آسان لیٹر ہے، اس کو مکس اکثر کوئی بھی اس کو مکس نہیں کرتا، بہت یونیک ساؤنڈ ہے اس کی۔ بس خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ لام جو ہے وہ صرف جب اللہ اور اللہم میں آتا ہے تو پھر یہ جب اس سے پہلے زبر اور پیش ہوتی ہے تو یہ ہیوی ہو جاتا ہے، ادروائز یہ ہمیشہ لائٹ رہتا ہے۔ لا، لی، لو، ال، ال۔ دوسرا خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ لام پہ قلقلہ نہ ہو، بیکاز اس میں ماڈریشن آف ساؤنڈ ہوتی ہے، نہ آواز بہت زیادہ رن کرتی ہے نہ اس کو بہت زیادہ ہولڈ کرتے ہیں۔ ال، ال نہیں کہتے، یہ اس کی غلط ادائیگی ہے۔ ال، ال،
ٹھیک ہے. اس کو فعل ذلك يفعل. اب دیکھیں یہاں پہ جعلنا میں نہیں پڑھنا ہے, جعلنا نہیں پڑھنا اس کو. علم قلنا, تو میں نے اس پہ آ کے جھٹکے سے آواز کو روکا نہیں ہے. اب ہم ضاد کو پڑھ لیتے ہیں. اب دیکھیں ضاد جو ہے یہ ایک کافی مشکل لیٹر ہے. آپ نے خیال بس یہ رکھنا ہے کہاں سے آتا ہے. یہ جو سائڈ آف دا ٹنگ ہوتی ہے, جب یہ جا کے ہمارے اپر ٹیتھ کے جو گم لائن ہے وہاں پہ جا کے لگتی ہے تو پھر ہم ضاد بولتے ہیں. یہ کچھ لوگ اس کو دونوں سائڈ سے بھی بولتے ہیں, یعنی کہ جو سائڈ بیک سائڈ آف دا ٹنگ ہے اس کو جب وہ جا کے دانتوں کے ساتھ ٹکراتی ہے تو پھر جو ہے اس کو ہم ضاد کہتے ہیں. اب دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت کلیئر جو ہے اس کا پتہ چل جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چونکہ ہیوی لیٹر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو زبان کا پچھلے والا حصہ ہے وہ ایلیویٹ ہے. جو زبان آواز جو ہے ہماری جب گلے سے ٹریول کر کے آتی ہے تو باہر نکلنے کی بجائے یہ بیکورڈ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم باہر نہیں ریلیز کرتے بلکہ سوالو کر لیتے ہیں بیک سائڈ پہ اس کو ہم. تو پھر اسی لیے اس کو اد کہتے ہیں, اد نہیں کہتے کہ جو ہماری آواز ہے وہ باہر ٹریول نہیں کرتی. آپ یہ دیکھیں یہ سائڈ جیسے لام جو تھا وہ فرنٹ سائڈ سے نکل رہا تھا, جو ضاد ہے وہ بیک سائڈ آف دا ٹنگ ہے. کبھی جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو دونوں سائڈ سے بھی پروناؤنس کرتے ہیں, یعنی کہ زبان کو اس طرف سے بھی لگاتے ہیں انہی دانتوں پہ اور اس طرف سے بھی, دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی, تو بھی ضاد بولا جا سکتا ہے. تو آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمارے اب کیا ہیں, یہ ہمارے پاس انسائزرز ہیں, پھر یہ لیٹرل انسائزرز ہیں, یہ کینائنز ہیں, اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ کیا ہے فرسٹ پری مولر سے لے کے جو ہے آخری جو ہے مولرز تک جو آواز آتی ہے ان میں سے ان کو جب زبان ٹکراتی ہے تو ہی ضاد کا جو ہے ایک لیٹر جو ہے پروناؤنس ہوتا ہے. اب آپ اس کو پڑھیں. ضاد زبر ضا, ضاد زیر ضی, ضاد پیش دو. اب اس کو دا دی دو نہیں کہیں گے, ضا ضی دو. اب اس کو اد نہیں کہنا, خیال یہی رکھنا ہے کہ آواز جو ہے اس کو سوالو کریں ضاد ساکن کی. اد اد اد. ضرب, ضاد زبر کے ساتھ آواز جو ہے وہ سوالو نہیں ہوتی. ضرب, اراضی, ضربت, سوری یہ جو ورڈ ہے ارضی ہے. اب دیکھیں اب ہم اس کو ساکن کر کے بولتے ہیں. یا اس سے پہلے زبر ہو, یضربو, یضربو. مضعفون, اب یہاں پہ میں نے اس کو مضعفون نہیں کہنا, مضعفون. تھوڑا سا پاز بھی آ جاتا ہے جب اس کو ہم ساکن جو ہے پروناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آواز جو ہے ہم اس کو نگل رہے ہوتے ہیں. بس آپ نے یہ اس کا خیال رکھنا ہے, پریکٹس دیر کریے, انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ تعالیٰ اس کو آسان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.